مجھے سب سے زیادہ تم میں محبوب پسندیدہ لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق بہتر ہیں، الموطؤون اکنافا، جو نرم لوگ ہیں، اپنے پہلوؤں کو بچھا دیتے ہیں، یألفون ویؤلفون، لوگوں سے محبت کرتے ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے بھی محبت کی جاتی ہے۔ وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ الْمَشَّاؤُونَ بِالنَّمِیمَةِ، مجھے سب سے زیادہ مبغوض ناپسندیدہ وہ ہیں جو چغلیاں کرنے والے ہیں، اس لیے کہ چغلیوں سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ المفرقون بین الاحبہ، چاہنے والوں کے درمیان جدائیگی ڈالنے والے ہیں۔ الملتمسون للبراء العنتا، سیدھے سادے معصوم لوگوں کو مشقت میں ڈالنے والے، ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دینے والے۔ نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 114 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی خیر و بھلائی نہیں۔ سرگوشی کا مطلب ہے چپکے بات کرنا، کانا پھوسی کرنا، کان میں بات کہنا۔ اس سے پہلے پچھلے درس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک چوری کا واقعہ پیش آیا تھا، اور جس پر الزام تھا اس کے خاندان والوں نے رات میں چپکے سے مشورہ کیا، اور اس میں یہ بات طے کی کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات اس طرح پہنچائیں کہ آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیں اور ہمارا آدمی بچ جائے۔ تو انہوں نے یہ جو مشورہ کیا تھا نا رات میں چپکے سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں چپکے بات کرنے میں، کانا پھوسی میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے۔ اس لیے کہ عام طور پر جو کانا پھوسی کی جاتی ہے نا، چپکے بات کی جاتی ہے، وہ غلط مقصد کے لیے، غلط باتوں کے لیے، کوئی سازش کرنی ہو اور کوئی غلط کام کرنا ہو تو لوگ چپکے باتیں کرتے ہیں۔ اچھائی کی بات ہو، اچھا کام کرنا ہو تو ڈنکے کی چوٹ پر اعلان لوگ کرتے ہیں، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کچھ کام ایسے ہیں کہ ان کے لیے اگر کانا پھوسی کی جائے، سرگوشی کی جائے، چپکے سے بات کی جائے اور مشورہ کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ الا من امر بصدقۃ، سرگوشی میں کوئی فائدہ نہیں، کوئی بھلائی نہیں ہے، ہاں مگر جو صدقے کا حکم دے۔ کوئی آدمی بیچارہ ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، لیکن سفید پوش ہے، کسی سے مانگتا نہیں ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے ضرورت مند، تو پاس میں بیٹھے ہوئے ایسے آدمی سے جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، دولت دی ہے، اس کے کان میں یہ بات کہہ دینا کہ بھائی یہ جو شخص ہے یہ سفید پوش ہے، خوددار ہے، غیرت مند ہے، مانگتا نہیں ہے، لیکن ہے مستحق، آپ اس کو دیں، آپ اس کا تعاون کریں۔ چپکے سے جا کر اس کو بات کہہ دی تو کوئی بات نہیں، یہ تو فائدے کی بات ہے، اس میں بھلائی ہے۔ او معروف، یا کوئی چپکے نیکی کی بات کہے، کسی کو نماز کی ترغیب دے، کسی کو اچھائی اور بھلائی کی طرف بلائے، خاموشی میں، تنہائی میں، چپکے سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ او اصلاح بین الناس، یا تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ لوگوں کے درمیان اصلاح کے لیے، لوگوں کے تعلقات اچھے کرنے کے لیے،
لوگوں کے درمیان تعلقات خراب ہیں، ان کو سدھارنے کے لیے اگر چپکے سے بات کہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کام بہت اہم ہے، اصلاح بین الناس، روٹھے ہوئوں کو منانا، جو ایک دوسرے سے دور جا چکے ہیں ان کو قریب کرنا، اور جن کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے نزاع کو، جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، اس کو کہتے ہیں اصلاح۔ اس کے سلسلے میں اگر کوئی چپ کے بات کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بیان فرمایا ہے، لیس الکذاب بالذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا، وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، روٹھے ہوئوں کو منانے کے لیے اچھی بات ان دونوں میں سے کسی ایک تک پہنچاتا ہے، اچھی بات کہتا ہے، اور وہ اچھی بات، بھلائی کی بات، فائدے کی بات حقیقت میں ہے نہیں، اپنی طرف سے بنا کے پیش کر رہا ہے۔ ایک طرح سے یہ جھوٹ ہے۔ جیسے دو بھائیوں کے درمیان اختلاف ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، دو دوستوں میں تعلقات خراب ہو گئے، میاں بیوی میں تعلقات خراب ہو گئے ہیں، اب ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنی طرف سے ایسی بات کہہ دیتا ہے جو ان میں سے کسی نے نہیں کہی، کہ بھائی تم تو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے ہو، لیکن فلاں جو ہے نا تمہارا بھائی، وہ تو تمہارے سلسلے میں اچھی بات کہتا ہے۔ دو بھائی ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، یہ صحیح بات ہے، ایک دوسرے کے خلاف ہی بولتے رہتے ہیں، لیکن صلح کرانے کے جذبے سے آپ ان میں سے کسی ایک کے پاس جائیں، اس سے کہیں بھائی وہ تو تمہارے بارے میں باتیں کرتا ہے، یعنی اچھی باتیں کرتا ہے، یہ کہنا، یا کوئی ایسا جملہ ڈبل میننگ والا، جسے کہتے ہیں ذو معنی کہتے ہیں، ڈبل میننگ والا، جس میں صاف جھوٹ بھی نہ ہو لیکن ان دونوں کے درمیان صلح ہو جائے۔ تو اس طرح اگر کوئی بات کہتا ہے نا، حالانکہ ان میں سے کسی ایک نے اس طرح کی بات نہیں کہی ہے لیکن یہ اچھے جذبے کے ساتھ کہتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں وہ جھوٹا شخص نہیں، اس لیے کہ وہ دو کو ملانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب ڈبل میننگ والے بہت ساری ایسی باتیں ہیں، انسان دماغ لگائے تو اس طرح کے جملے، اس طرح کی باتیں، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ حدیث شریف میں، سیرت میں ایک واقعہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے۔ سفر کے دوران چونکہ پیچھے تعاقب تھا، کفار مکہ کا اعلان تھا، پکڑ کر لانے کے لیے 100 اونٹوں کا انعام رکھا گیا تھا، تو سفر کے درمیان کوئی آدمی پہچان نہ سکے، اس کی پوری کوشش کی تھی۔ سفر کرتے کرتے ایک آدمی آ گیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مشہور آدمی تھے، کاروباری آدمی تھے، لوگوں سے تعلقات تھے، تو وہ جانے پہچانے شخص تھے، تو اس آدمی نے حضرت ابو بکر صدیق کو تو پہچان لیا لیکن حضور علیہ السلام کو پہچانا نہیں، اس لیے اس نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہادن یہدینی السبیل، یہ گائیڈ ہے، یہ رہنما ہے، یہ راستہ بتانے والا ہے جو مجھے راستہ بتاتا ہے۔ اب یہ ڈبل میننگ والا جملہ ہے۔ اس آدمی نے یہ سمجھا کہ ابو بکر سفر کر رہے ہیں اور سفر کے دوران راستہ بھٹک سکتے ہیں، اس لیے ایک گائیڈ کو ساتھ میں نے لیا ہے جو راستہ بتاتا ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب تھا یہ وہ آدمی ہے جس نے مجھے اسلام کا راستہ بتایا، ایمان کا راستہ بتایا، یہ جنت کا راستہ بتاتا ہے، یہ کامیابی کا راستہ بتاتا ہے۔ مقصد وہ تھا، لیکن یہ غلط فہمی میں مبتلا ہو اور کافروں کو خبر نہ پہنچائے، پتہ نہ چلے، اس لیے ذو معنی ڈبل میننگ والا جملہ استعمال کیا۔ اس طرح کی کوئی بات دو روٹھوں کے درمیان جا کر کہہ دینا تو اس کو جھوٹ بھی نہیں قرار دیا گیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا ایک دوسرے موقع پر ارشاد ہے کہ لا یصلح الکذب الا فی ثلاث، جھوٹ بولنا، خلاف واقعہ بات کہنا درست نہیں ہے مگر 3 موقعوں پر آدمی خلاف واقعہ بات کہہ سکتا ہے۔ ایک رجل یصلح بین اثنین، 2 لوگوں کے درمیان آپس میں تعلقات خراب ہے، میاں بیوی ہو، بھائی ہو، دوست ہو، کوئی بھی ہو، ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے ایک آدمی کوشش کرتا ہے اور ایسی بات کہتا ہے جو ان دونوں میں سے کسی نے نہیں کی، لیکن اس کا جذبہ یہ ہے میں دونوں کو جوڑ دوں، اور وہ کذب ہے، کذب کے معنی جھوٹ، خلاف واقعہ بات کہتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ والحرب خدعہ، لڑائی کے موقع پر کوئی ایسی بات کہنا کہ جس کی وجہ سے دشمن کو گچا دے دے،
اور اس کے سامنے ایسی بات کہنا یہ بھی کوئی جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ کا گناہ نہیں ہوگا۔ مثلا دشمن آپ کے سامنے آپ پر وار کرنا چاہ رہا ہے اور اچانک آپ نے کہا وہ پیچھے دیکھو، یا یوں کہا پیچھے سے وار کر دو، حالانکہ پیچھے کوئی نہیں ہے، لیکن دشمن کو گچا دینے کے لیے آپ ایسی بات کہتے ہیں، کوئی اس طرح کی پالیسی اختیار کرتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، جھوٹ نہیں کہا جائے گا۔ وَالرَّجُلُ يُصْلِحُ امْرَأَتَهُ، آدمی اپنے عورت کی اصلاح کے لیے، میاں بیوی میں لڑائی ہے، تناؤ ہے اور کشمکش ہے اور معاملہ بگڑنے والا ہے، طلاق تک نوبت پہنچنے والی ہے، اور آدمی یعنی شوہر اور یہ اپنی بیوی کے دل میں محبت کا تاثر پیدا کرنا چاہتا ہے اور کسی طرح وہ گھر پہ رہے اور جدا نہ ہو، طلاق واقع نہ ہو، گھر چھوڑ کے نہ جائے، کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو بظاہر جھوٹ ہے، لیکن اس کا دل جیتنے کے لیے، اس کے دل میں اپنی وقت، عظمت، محبت پیدا کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کہتا ہے تو وہ بھی جھوٹ نہیں قرار دی جائے گی، اس لیے کہ اس سے گھر آباد ہو رہا ہے۔ اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ ایک ہمارے بڑے امام گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے ما خطوۃ احب الی اللہ عز وجل من خطوۃ فی اصلاح ذات البین، اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ جو قدم ہے نا، وہ قدم ہے جو لوگوں کے تعلقات سدھارنے کے لیے اٹھایا جائے، لوگوں کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اٹھایا جائے، اللہ کو وہ قدم بہت پسند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان احبکم الی احاسنکم اخلاقا، مجھے سب سے زیادہ تم میں محبوب پسندیدہ لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق بہتر ہیں، الموطؤون اکنافا، جو نرم لوگ ہیں، اپنے پہلوؤں کو بچھا دیتے ہیں، یألفون ویؤلفون، لوگوں سے محبت کرتے ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے بھی محبت کی جاتی ہے۔ وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ الْمَشَّاؤُونَ بِالنَّمِیمَةِ، مجھے سب سے زیادہ مبغوض ناپسندیدہ وہ ہیں جو چغلیاں کرنے والے ہیں، اس لیے کہ چغلیوں سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ المفرقون بین الاحبہ، چاہنے والوں کے درمیان جدائیگی ڈالنے والے ہیں۔ الملتمسون للبراء العنتا، سیدھے سادے معصوم لوگوں کو مشقت میں ڈالنے والے، ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دینے والے ہیں۔ اس لیے یہاں فرمایا او اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی چپ کے بات کرتا ہے، سرگوشیاں کرتا ہے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں فائدہ ہی ہے، اس لیے کہ اصلاح اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضور نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں، ایسا کام نہ بتاؤں جو نفلی روزوں، نفلی صدقہ، خیرات سے بھی زیادہ پسندیدہ اور نفع بخش ہے، زیادہ اجر و ثواب والا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، لوگوں کے تعلقات کو درست کرنے کی کوشش کرنا اور ان کے اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، یہ نفلی نماز، روزے، صدقہ، خیرات سے بھی بڑھ کر ہے۔ ایک موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ کیا میں تمہیں بہترین تجارت، بہترین کاروبار جس میں کوئی نقصان نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے، نفع ہی نفع نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا جہاں تعلقات خراب ہوں وہاں تعلقات بنانے کی کوشش کرنا، جہاں لوگ ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہو ان کو قریب کرنے کی کوشش کرنا، اور جہاں ایک دوسرے سے روٹھے ہوئے ہوں ان کو منانے کی کوشش کرنا، یہ سب سے بہترین تجارت اور بہترین کاروبار ہے جس میں نفع ہی نفع ہے، اور اتنا نفع ملتا ہے کہ آخرت کا اکاؤنٹ بھر جاتا ہے، آخرت کا اکاؤنٹ نفع سے، فائدے سے بھر جاتا ہے۔ دنیا میں ہم تجارت کاروبار کرتے ہیں نہ، کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے اکاؤنٹ میں پیسہ آ جائے، بینک بیلنس جمع ہو جائے، دولت اکٹھی ہو جائے، تو آخرت میں بھی تو اکاؤنٹ کام آئے گا، پیسے کام آئیں گے، دولت کام آئیں گے، کرنسی کام آئے گی۔ تو آخرت کی کرنسی کون سی ہے؟ یہ نیکی ہے، یہ اجر و ثواب ہے۔ جو کوئی ایسا کرے گا، اللہ فرمانے جو کوئی یہ کام کرے گا اچھائی کے، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ہم اس کو بہت عظیم، بہت بڑا اجر دیں گے۔ اللہ جس کو بڑا کہہ رہا ہے وہ کتنا دے گا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى،
اور جو رسول کی مخالفت کرے گا اس کے بعد کہ اس کے سامنے ہدایت واضح ہو گئی، صحیح بات کھل کے سامنے آ گئی، اس کے باوجود بھی وہ نبی کی بات نہیں مان رہا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے علاوہ دوسرا راستہ اپناتا ہے، مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اپناتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو جو کر رہا ہے اس کو ہم کرنے دیں گے، لیکن وَنُصْلِهِ جہنم، آگے چل کر اس کو ہم جہنم میں داخل کر دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ مومنوں کا راستہ کون ہے؟ کون سا راستہ ہے کہ جس کو چھوڑنے پر اللہ جہنم کی دھمکی دے رہے ہیں؟ فرمایا جس معاملے میں مسلمان اکٹھا ہوں، مسلمانوں کی اکثریت، مسلمانوں کی بڑی تعداد، مسلمانوں کی بڑی سنکھیا کسی ایک چیز پر ہے، کسی ایک معاملے پر ہے، کسی ایک امر پر ہے، اور کوئی آدمی اس سے ہٹنے کی کوشش کرے، دوسرے لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کرے، تو فرمایا جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیں گے، لیکن آگے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اجماع جسے کہتے ہیں، اجماع کا مطلب یہ ہے کہ امت کی اکثریت کسی ایک معاملے پر اکٹھا ہو جائے، جمع ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاملہ صحیح ہے، درست ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تستمع امتی علی الضلالہ، بعض روایات میں ہے لا تستمع هذه الامہ علی الضلالۃ ابدا، میری یہ جو امت ہے یہ کبھی گمراہی پر اکٹھا نہیں ہوگی، یعنی امت کی اکثریت گمراہی پر اکٹھا ہو جائے ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا تھا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت یہ جماعت کے ساتھ ہے، مسلمان کی اکثریت کے ساتھ ہے، جدھر مسلمان زیادہ ہوں گے اس میں خیر ہے، بھلائی ہے، اللہ کی تائید و نصرت ہے۔ فاتبعوا السواد الاعظم، حضور نے کیا بہترین رہنمائی فرمائی ہے، لہٰذا اے لوگو جدھر امت کی اکثریت ہو، سواد اعظم ہو، جدھر تعداد زیادہ ہو، اس معاملے کی پیروی کرو، اس معاملے کو اختیار کرو۔ فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ فِي النَّارِ، کیونکہ جو امت کی اکثریت سے کٹ جائے گا وہ کاٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب کتنے سارے دین کے معاملات ہیں، شریعت کے معاملات ہیں، کتنی ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایک طرف ہے، لیکن کچھ لوگ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ چیز فلاں چیز اختیار کرو، فلاں راستہ اختیار کرو، اور امت سے الگ، امت کی بڑی تعداد سے الگ راستہ بتاتے ہیں۔ تو یہ گمراہی ہے۔ جیسے کتنے سارے معاملات ہیں، آپ دیکھیے تراویح کا معاملہ آتا ہے، امت کی بڑی تعداد تراویح کے بارے میں کہتی ہے کہ سونے سے پہلے، یہ ایک عام نمازوں سے زائد ایکسٹرا ایک نماز ہے جو سونے سے پہلے ہی پڑھی جاتی ہے، اور جو سو کر بعد میں اٹھ کر پڑھی جاتی ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ اب امت میں سے کچھ لوگ ایسے اٹھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں وہی جو 8 رکعت تہجد کی ہے وہی تراویح ہے، اور دونوں کو ایک قرار دیتے ہیں۔ تو یہ امت کی اکثریت سے ہٹ کر ایک کام کرنا ہے۔ امت کی اکثریت دیکھیے دنیا میں 4 اماموں کی ماننے والی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، امام ابو حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، امام مالک ہو، امام احمد بن حنبل ہو، یہ بڑی تعداد ان کے ماننے والی ہے۔ اور ان کے ہاں دیکھیے تراویح کا کیا معاملہ ہے۔ اب اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے ہٹ کر ہے، تو یہ امت کے اجماع سے ہٹ کر کے بات کر رہے ہیں۔ جمعہ کی اذان کے سلسلے میں ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جو پہلی اذان ہے وہ بدعت ہے، حالانکہ حضرت عثمان کے زمانے سے جاری ہے اور امت کی اکثریت نے اس کو قبول کیا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر کہے تو پھر یہ امت کے اجماع سے، جو یہاں پر غیر سبیل المؤمنین کا ہے، مومنوں کے راستے کے علاوہ جو کوئی پیروی کرے گا۔ اسی طرح طلاق کا مسئلہ ہے، 3 طلاق ایک ہے کہ نہیں، امت کی اکثریت، صحابہ کی اکثریت ایک طرف ہے اور کچھ لوگ الگ بات کرتے ہیں، تو یہ مومنوں کے راستے سے ہٹ کے ہے۔ تو اس لیے قرآن یہاں کہہ رہا ہے کہ مومنوں کی بڑی تعداد جس طرف ہونا، اس راستے کو انسان کو اختیار کرنا چاہیے اور اس پر جمنا چاہیے، اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کی تائید و نصرت اس کی طرف ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ جو دعوے کرتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے، حدیث کو سمجھنے کے، اور اس طرح لوگوں کو تاثر دیتے ہیں کہ ہم سے پہلے قرآن کو کسی نے سمجھا ہی نہیں، حدیث کو کسی نے سمجھا ہی نہیں، حالانکہ باقاعدہ نہ عالم ہیں نہ کچھ ہیں، لیکن لوگ ان سے متاثر ہو جاتے ہیں، وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ آج تک امت میں سے کسی بڑے بڑے عالم نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے، ہم ہی سمجھے،
یہ امت میں تفریق پیدا کر رہے ہیں، جدائیگی ڈال رہے ہیں، اور مومنوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ بتا رہے ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ آگے اللہ نے فرمایا اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں جس کے لیے اللہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ بڑے سے بڑا گناہ ہو، کبیرہ گناہ ہو، زناکاری ہو، بدکاری ہو، ڈاکہ زنی ہو، چوری ہو، غیبت ہو، جتنی بھی ایک لمبی فہرست ہے گناہ، بڑے گناہوں کی، کہا کہ اگر اللہ چاہے گا یہ سارے گناہ قابل عفو ہیں، قابل معافی ہیں، اللہ کی رحمت جوش میں آئی اللہ معاف کر دے گا، لیکن ایک گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا، کفر اور شرک کا۔ اب کفر کسے کہتے ہیں؟ کفر کا معنی آتے ہیں انکار کرنا، نہ ماننا۔ نبی کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی ہے، جو شریعت اتاری گئی ہے، اس کو نہ ماننا، یا پہلے نبیوں کی کتابیں اور شریعتیں جو اب کینسل، منسوخ ہو گئی ہے کہ ہم تو اسی کو مانیں گے، یہ نئی کو نہیں مانیں گے۔ منسوخ چیزوں کو ماننا، جیسے بھائی 1000 کا نوٹ تھا، پہلے ٹھیک تھا، 2000 کا نوٹ تھا، ہے تو ٹھیک، اس پر ریزرو بینک کا سب کچھ مہر وغیرہ ہے، دستخط وغیرہ ہے، اپنے زمانے میں ٹھیک تھا، لیکن اب کینسل ہو گیا ہے۔ اب آپ لے جا کے بتائیں گے، دکان والے سے کہیں گے یہ لو، کہے گا نہیں لیں گے، یہ نہیں چلتا ہے۔ کیا کھوٹا ہے؟ غلط ہے؟ کہ نہیں غلط تو نہیں ہے، جھوٹا تو نہیں ہے، جعلی تو نہیں ہے تو اپنی جگہ سے ہی، لیکن اب کینسل ہو گیا ہے۔ تو پہلے دینوں، پہلے جو مذاہب تھے، پہلے آسمانی شریعتیں تھیں، پہلی جو کتابیں تھیں اپنی جگہ درست تھی، لیکن اب وہ کینسل ہو گئی ہے، منسوخ ہو گئی ہے۔ تو منسوخ چیزوں کو ماننا یا قرآن کو نہ ماننا، اس کو کفر کہتے ہیں، کافر جو ہم کہتے ہیں۔ اور اللہ کی ذات میں، صفات میں شریک کرنا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ تو اللہ شرک کو تو ہرگز معاف نہیں کرے گا، دنیا میں تو معاف کر دے گا اگر کوئی توبہ کر لے، کوئی توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے تو معاف کر دے گا، لیکن اس دنیا سے شرک کی حالت میں گیا ہے تو پھر کوئی معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا۔ اب شرک کس چیز میں ہے؟ اللہ کی ذات میں۔ اللہ ایک ہے، کوئی کہے کہ نہیں دو ہے، جیسے ایرانی کہتے تھے اہرمن و یزدان، ایک نیکی کا خدا ہے، ایک برائی کا خدا ہے۔ یا عیسائی لوگوں نے 3 مان لیے، اللہ، عیسیٰ خدا کا بیٹا، روح القدس، اقانیم ثلاثہ کہتے ہیں، 3 خدا مان لیے۔ یا دوسرے مذاہب والوں نے تو پتہ نہیں سینکڑوں خدا بنا لیے۔ اللہ کی ذات میں شریک کر لینا کہ وہ اکیلی ذات ہے، لیکن کوئی کہ 2 ہے، کوئی کہ 3 ہے، کوئی کہ کئی ہے۔ یا صفات میں شریک کر لینا۔ صفات کا مطلب کیا؟ پیدا کرنے والا اللہ ہے، کوئی کہے کہ یہ بھی پیدا کرنے والے ہیں۔ پالنے والا اللہ ہے، کوئی کہے کہ یہ بھی پالتے ہیں، روزی یہ بھی دیتے ہیں۔ اولاد دینے والا اللہ ہے، کوئی کسی فرشتے کے بارے میں، کسی رسول کے بارے میں، کسی پیغمبر کے بارے میں، کسی اللہ کے ولی کے بارے میں، کسی اور مخلوق کے بارے میں کہے کہ یہ اولاد دینے والے ہیں۔ یہ اللہ کی صفات میں شرک کرنا ہے۔ مشکل کشا، سنکٹ موچک، پریشانی کو دور کرنے والا صرف اللہ ہے، کسی اور کو مشکل کشا سمجھ لینا کہ یہ سنکٹ کو دور کرنے والے ہیں، یہ آپ اس طرح کی چیزیں گنتے چلے جائیے، اس کو کہتے ہیں صفات۔ تو اللہ کی صفات میں بھی شرک، اس کو بھی اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے جتنے بھی گناہ ہیں نا، کتنے ہی سنگین گناہ کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے گناہ کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال جرم ہے، گناہ ہیں، پاپ ہیں، معافی کے قابل ہے، معافی ہو سکتی ہے۔ اس کی مثال یہ سمجھیں کہ ملک میں بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، لوگ چوری بھی کرتے ہیں، ڈاکہ زنی بھی کرتے ہیں، اور راستہ روک دیا، لوگوں کو پریشان کر دیا، یہ بھی ایک جرم ہے، اس پر بھی مقدمہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح بے شمار جرم ہیں، یہ اپنی جگہ جرم ہیں، اور حکومت، عدالت اس کے خلاف ایکشن بھی لیتی ہے، مجرم بناتی ہے، جیل میں ڈالتی ہے، سب اپنی جگہ ہیں، لیکن سب کی رہائی ہو سکتی ہے، سب کا چھٹکارا ہو سکتا ہے، سب کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ملک سے بغاوت کرے، باغی بن جائے، دیش دروہی جسے کہتے ہیں، دیش دروہی کتنا سنگین جرم ہے، اس کے لیے کوئی معافی نہیں کہ بھائی اس کو تو بھائی سولی کی سزا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو شرک، دیش دروہی، یوں کہیے بغاوت، اللہ کی ذات سے بغاوت کرنا ہے،
شرک، اس لیے وہ ناقابل معافی جرم ہے۔ باقی گناہ تو عام گناہوں کی طرح ہیں۔ ان يدعون من دونه الا اناثا، یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، مشرک لوگ، مشرک قومیں، اللہ فرما رہے ہیں اللہ کے علاوہ جن چیزوں کو یہ پکارتے ہیں، یہ نہیں پکارتے ہیں مگر اناثا، زنانیوں کو، عورتوں کو، مادہ کو۔ اناث کہتے ہیں مؤنث کو، مؤنث کا مطلب مادہ، زنانی، عورت، یا مادہ کا میں سب چیزیں آ جاتی ہے۔ مادہ میں جیسے عورت ہے، دوسری مخلوقات میں جیسے گائے ہے، اس طرح کی چیزیں، اس کو اناث کہتے ہیں۔ تو شرک کرنے والی جو قومیں ہیں نا، وہ اکثر دیکھیں گے آپ، ان کی جو جن کی پوجا کرتے ہیں نا، دیویاں زیادہ ہیں ان میں۔ یہ دیویاں کیا ہیں؟ یہ مؤنث ہیں، یہ زنانی ہیں، یہ عورتیں ہیں۔ بلکہ آپ تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اس زمانے کے مشرک کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اب فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس کو زنانی بنا لیا، اور یہ جو مورتیاں بنائی ہیں نا، یہ ان فرشتوں کی شکلیں بنائی ہے، ان کا پیکر بنایا، ان کی صورتیں بنائی ہے۔ وہ کہتے تھے ہم ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ فرشتے اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے نزدیک ہیں، تو ان کے پیکر، ان کی صورتیں، ان کی مورتیاں ہم نے بنائی، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ کے قریب بن جائے۔ تو عرب کے لوگ بھی مؤنث کو، عورتوں کی تصویروں کی پوجا کرتے تھے۔ لات، منات، عزا، جو ان کے معبود تھے، بڑے بڑے بت تھے، وہ سب عورتوں کی شکلوں کے تھے۔ اور ہمارے یہاں دیکھیں تو زیادہ تر جو مورتی پوجا کرنے والے ہیں نا، ان کے یہاں جو معبود ہیں وہ دیویاں ہیں۔ سرسوتی، اس کی وندنا کرو، یہ دیوی ہے، یہ گیان دیتی ہے، علم دیتی ہے نا۔ لکشمی دیوی ہے، اس کی پوجا کرو تو مال آئے گا، دولت آئے گی۔ اور سیتا کی پوجا کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے دیویاں ہیں ان کی بہت ساری، جن کے بارے میں انہوں نے تصورات بنا لیے، عقیدہ بنا لیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جتنی بھی اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے مورتیاں بنا لی ہیں، ان میں اکثر اناث ہیں، مادہ ہیں۔ اسی طرح ہمارے یہاں یونان میں، مصر میں گائے کی پوجا کی جاتی تھی۔ گائے مادہ ہے نا، فیمیل یوں کہیے، اناث کا ترجمہ انگلش میں کہیے تو فیمیل، زیادہ تر مورتیاں فیمیل کے نام سے گائے کی پوجا کی جا رہی ہے، وہ بھی مادہ ہے۔ یہاں پر گائے کی پوجا بھی کی جا رہی ہے۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، یہ نہیں پکارتے ہیں مگر شرکش شیطان کو۔ یہ جتنی بھی مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، یہ اصل شیطان ان کو اس طرف بلانے والا ہے، یہ شیطان کی منشا ہے۔ اس لیے کہا کہ یہ اصل تو ان کا باوا جو ہے، اصل وہ شیطان ہے شرکش، اس کی پوجا کر رہے ہیں، اس کو پکار رہے ہیں۔ لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر، اس نے یہ سب ان کو سجایا ہے، سمجھایا ہے۔ اور اس نے کہا تھا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میں ضرور بالضرور آپ کے بندوں میں سے ایک متعین کوٹا لے لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب دھتکار کر آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا اور جنت سے باہر کر دیا تھا، تو اس وقت اس نے کہا تھا لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ آپ نے مجھے دھتکار دیا ہے، نکال دیا ہے، لیکن اب میں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ان کے پاس آنے کی کوشش کروں گا، اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور ایک کوٹا، ایک خاص تعداد میں آپ کے بندوں میں سے لے لوں گا اور ان کو گمراہ کر دوں گا، ان کو شرک پہ ڈال دوں گا، کفر پہ ڈال دوں گا، گمراہی پہ ڈال دوں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میں ان کو گمراہ کر دوں گا، ان کو امیدوں میں ڈال دوں گا، آرزوؤں میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ غلط باتوں کو اچھا بنا کے ان کے سامنے پیش کروں گا، غلط باتوں کو اچھا بنا کے پیش کروں گا، لاجک دوں گا، اور وہ غلط باتوں کی لاجک دیں گے کہ یہ صحیح ہے۔ سود کے سلسلے میں کہیں گے کہ سود کے بغیر معیشت نہیں چل سکتی ہے، کاروبار نہیں چل سکتا ہے، معاملات نہیں چل سکتے ہیں۔ اور آج کا سود اس زمانے کے سود کی طرح نہیں ہے، اس زمانے کا سود غریبوں کا خون چوسنا ہوتا تھا، آج کا سود اس طرح نہیں ہے، اس لیے انٹرسٹ، سود، بیاض جائز ہونا چاہیے۔ اور جو ہے عورتیں پردے کے ساتھ ترقی کیسے کر سکتی ہے، اس طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں، دماغوں میں فٹ کر دی ہے شیطان نے۔ ہم تو الحمدللہ
مسلمان ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جمعہ میں برین واشنگ کی جاتی ہے، کچھ نہ کچھ ہمیں سنایا جاتا ہے دین کے سلسلے میں، تو ہمارا ذہن بھٹکا ہوا نہیں ہے، سوچ بھٹکی ہوئی نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں کے اوپر مغربی تہذیب، ویسٹرن کلچر چھایا ہوا ہے نا، وہاں جا کے دیکھیے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پردہ تو اصل دل کا پردہ ہوتا ہے، یہ چہرے کا پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور پردہ یہ عورتوں کی ترقی میں رکاوٹ ہے، اور یہ جو سود بینکوں کے ذریعے سے لون لیا جا رہا ہے نا، یہ سود تھوڑی ہے، اس زمانے کا سود الگ تھا، آج کے زمانے کا سود الگ ہے۔ دین اور شریعت کے خلاف جتنی چیزیں ہیں نا، شیطان اچھا بنا کر لوگوں کے ذہن دماغ میں ڈالتا ہے۔ تو کہا کہ میں یہ کروں گا اور میں ان کے حکم دوں گا، وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے۔ پہلے جانوروں کو بتوں کے نام چھوڑا جاتا تھا، 7ویں پارے میں ہم پڑھیں گے، بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام، خاص قسم کے جانور ہوتے تھے۔ تو جس کو بت کے نام، استھان کے نام چھوڑ دیتے تھے، کسی بکرے کو، کسی سانڈ کو، کسی بیل کو، کسی اونٹ کو، تو اس کے کان کاٹ دیتے تھے۔ وہ نشانی ہوتی تھی، علامت ہوتی تھی کہ یہ بتوں کے نام چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو یہ جانوروں کے، چوپایوں کے کان کاٹیں گے، اور میں ان کو حکم دوں گا، وہ اللہ کی تخلیق کو بدل دیں گے۔ اللہ کی تخلیق کو بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا ہے نا، اس میں وہ تبدیلی ڈال دیں گے۔ اب آج کے زمانے میں بہت ساری اس کی شکلیں ہیں۔ آدمی آج کل جو ہے نا، آپریشن کے ذریعے سے میل ہے تو فیمیل بن رہا ہے، فیمیل ہے تو میل بن رہا ہے۔ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر رہے ہیں، بدل رہے ہیں۔ فیشن پرستی میں بہت ساری چیزیں جو ہے لوگ وہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کی تخلیق میں۔ عورتوں کے لیے تھا یہ کان گدوانا اور یہ کان چھدوانا، نوجوان کر رہے ہیں، اور جو عورتیں پہنتی تھی اس طرح نوجوان پہن رہے ہیں۔ نوجوانوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا تھا، اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر رہے ہیں۔ اسی طرح بدن کو گدوانا ہے، اسی طرح پلاسٹک سرجری کرنا، خواہ مخواہ اچھا خاصا چہرہ ہے جس میں، اور بہت زیادہ خوبصورت بننے کے لیے پلاسٹک سرجریاں کروا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنا ہے۔ بہت ساری شکلیں آج رائج ہیں۔ تو یہ شیطان نے کہا تھا میں ان کو گمراہ کروں گا اور یہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کریں گے۔ اللہ نے فرمایا جو کوئی شیطان کو اپنا دوست کارساز بنائے گا اللہ کو چھوڑ کر، تو بہت کھلے ہوئے گھاٹے میں رہے گا، نقصان میں رہے گا۔ شیطان ان کو وعدہ دلاتا ہے، ان کو امیدیں دلاتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، لیکن شیطان دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں وعدہ کرتا ہے، صرف ساری چیزیں دھوکہ ہیں۔ آگے جب کھلے گی، پٹی کھلے گی آنکھوں سے، تب پتہ چلے گا۔ اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، اور جہنم سے چھٹکارا نہیں پائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو شیطان کی گمراہی سے، ضلالت سے اور پٹی پڑھانے سے محفوظ فرمائے، اور جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔